حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعض مفسرین نے اسے جنت سے باہر بھیجے جانے کے بعد صیام توبہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام 1 سال میں 36 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے روزوں کا وقت مہینے کے وہ 3 دن ہوتے تھے جب چاند اپنی پوری صورت کو مکمل کرتا۔ یہ 3 دن مسلمانوں میں چاند کی روشنی اور سفیدی کے سبب ایام 20 کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہجری تقویم کے مطابق یہ ہر ماہ کی 13 سے 15 تاریخ تک ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقہ پر ہر ماہ انہی 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے جن میں چاند اپنی صورت مکمل کر لیتا تھا۔ ان روزوں کو عظیم طوفان سے نجات پر صیام شکر کا نام دیا گیا ہے۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ ذرا مختلف ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطاری کیا کرتے تھے، یعنی 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن نہیں رکھا کرتے تھے، گویا کہ وہ سال میں تقریباً 182 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ مہینے کے شروع میں 3 دن، مہینے کے درمیان میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں بھی 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بابا آدم کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، تاہم بعض مفسرین نے اس کو 3 دن کے روزے بیان کیا ہے، اور نیکی 10 گنا کے برابر ہوتی ہے، گویا کہ انہوں نے پورے مہینے کے روزے وہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ کار ذرا مختلف ہوتا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو افطار کے بغیر مسلسل 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اللہ سے ملاقات کریں اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے پورے کرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کیا کہ وہ اپنے منہ کی بو کے ساتھ اپنے اللہ